يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. سچا ہمارا مالک اور سچا ہمارا خالق کہ سوا اس واحد یکتا کی کوئی عبادت کی لائق نہیں، اور سچا اس کے پیارے حبیب آپ کے میرے آقا مولا رحمت للعالمین خاتم النبیین حضرت سیدنا و مولانا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جن کے ذکر کی اس خوبصورت محفل میں اور آپ حاضر ہیں. الحمدللہ میرے مرشد کریم صدارت فرما رہے ہیں، اللہ کریم ہمیں اس کے برکات سے استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ حضور علیہ السلام کا ماہ ولادت ہے، وہ مہینہ ہے کہ نثار تیری چہل پہل پر ہزار عید ربیع الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. حضور علیہ السلام کا یوم ولادت ماہ ولادت ہے. اللہ کریم ہم سب کو صحیح معنوں میں آقا علیہ السلام سے تعلق مضبوط کرنے کی اور رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. میں نے وقت کے اعتبار سے اختصار کے ساتھ حضور علیہ السلام کی شان کو آپ کے آگے بیان کرنا ہے. اللہ کریم نے قرآن کریم میں مختلف انداز میں حضور علیہ السلام کی شان کو بیان فرمایا. ام المؤمنین صدیقہ بنت صدیق حضرت عائشہ صدیقہ سلام علیہا سے کسی نے سوال کیا نا کہ حضور علیہ السلام کے اخلاق کریمانہ کے بارے میں کچھ ارشاد فرمائے، حضور علیہ السلام کے بارے میں کچھ بتائیں. آپ نے فرمایا کہ اے شخص کیا کبھی تمہیں قرآن کی تلاوت نہیں کی؟ جاؤ قرآن پڑھ لو، اول تا آخر قرآن میرے آقا علیہ السلام کی ثنا بیان کرتا ہے. اسی لیے تو اعلیٰ حضرت نے کہا اے رضا خود صاحب قرآن ہے مدعا اے حضور، اے رضا خود صاحب قرآن ہے مدعا اے حضور، تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی. اعلیٰ حضرت کے جو خدمات ہیں اس پہ مکمل عنوان کے ساتھ غالباً 4 روز ہی ہوئے ہیں آپ کے ساتھ ہی میاں چندوں میں میں نے تفصیل سے بیان کیا. یقیناً آپ میں کئی لوگ اس میں موجود ہوں گے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کو اللہ کریم نے قرآن کریم میں مختلف انداز میں بیان فرمایا. اس مقام جو میں نے تلاوت کیا اللہ کریم فرماتا ہے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا. اس میں نے تھوڑی دیر آپ سے کلام کرنا ہے. اب اس کا ترجمہ کرنے سے پہلے میں آپ کو بتاؤں، ایک مرتبہ میں نے اس آیت مبارکہ پہ گفتگو کرنا چاہی. میں نے دیکھا کہ آؤ اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں کیا کیا ہے. یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا. میں نے ایک ترجمہ کرنے والے کو اٹھایا، میں نے دیکھا کہ انہوں نے یا کا ترجمہ کیا ہوا اے، ایھا کا ترجمہ کیا ہوا اے، نبی کا ترجمہ کیا ہوا نبی، اور آگے کہا انا ارسلناک شاہدا، اس کا ترجمہ کیا ہے. میں حیران ہو کے بیٹھ گیا. میں نے کہا جب یا کا بھی ترجمہ کر دیا، ایھا کا بھی ترجمہ کر دیا، انا ارسلناک شاہدا کا بھی ترجمہ کر دیا، تو یہ نبی کا ترجمہ کرتے کیوں پرابلم ہو رہی تھی؟ یہ نبی کا ترجمہ کرتے کیا مسئلہ تھا؟ یہ نبی کا ترجمہ کیوں نہیں کیا؟ میں یہ کہہ کے خاموش ہو گیا. میں نے کہا شاید عربی کمزور ہو، عربی مکمل طور پہ گرفت نہ ہو، اس لیے نبی کا ترجمہ نہ کر پائے. لیکن پھر میں یہ سوچنے پہ مجبور ہو گیا اگر عربی کمزور تھی تو پورے قرآن کا ترجمہ کیسے کیا؟ اگر عربی ہی کمزور تھی تو پورے قرآن کا ترجمہ نہ کر پاتے، پورے قرآن کا ترجمہ کیسے کیا؟ بہت غور و فکر کے بعد میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ عربی نہیں کمزور، ایمان کمزور ہے. اگر نبی کا ترجمہ کر دیں گے تو یہ جو اپنے عقیدوں کی گٹھری اٹھائے پھرتے ہیں یہ کہاں لے کے جائیں گے؟ کیونکہ نبی کہتے ہی اس کو ہیں جو غیب کی خبریں دینے والا ہوتا ہے. اس کو پہلے کی طرح کر دیجئے. نبی کہتے ہی اس کو ہیں جو غیب کی خبریں دینے والا ہو، جو غیب کی خبریں دینے والا ہوتا ہے. اسی لیے تو ہم کہتے ہیں
اگر ترجمہ پڑھنا ہے تو اس کا پڑھو کہ جو کہتا ہے چہرہ مصطفیٰ، اصل قرآن ہے عاشقوں کی تلاوت پہ لاکھوں سلام، عاشقوں کی تلاوت پہ لاکھوں سلام۔ اللہ اکبر۔ کہا اے میری غیب کی خبریں دینے والے حبیب علیہ السلام، یہ نبی کا معنی ہی ہے غیب کی خبریں دینے والا۔ اچھا لیکن اس میں پریشان نہ ہوئیے گا، آج کل لوگ حضور علیہ السلام کے علم غیب پہ اختلاف کرتے ہیں نا، ہم کہتے ہیں بھئی صحابہ علم غیب کے قائل، ہماری کوئی تاریخ ہے جس پر ہمارے پاس دلائل موجود ہیں جو علم غیب کے قائل ہیں۔ یہ نہ ماننے والا فتنہ نیا آ گیا ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں یہ علم غیب کو نہ ماننے والی کمپنی بھی نئی نہیں ہے، یہ بھی تب سے ہے جب سے صحابہ علم غیب کو مانا کرتے تھے، جب سے صحابہ علم غیب کو مانتے ہیں۔ یہ بات کا پریشان نہ ہوئیے گا، اوروں کی تاریخ کا بھی احترام کریں۔ جو حضور علیہ السلام کا علم غیب کا انکار کرتے ہیں یہ بھی آج کے نہیں ہیں، یہ بھی بہت پرانے ہیں۔ جب حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا نا کہ کسی چیز کے بارے میں بھی سوال کرنا چاہتے ہو مجھ سے کرو، میں تمہیں جواب عطا فرماؤں گا۔ جس شے کے بارے میں جاننا چاہتے ہو مجھ سے پوچھو، جو ہو گیا اس کے بارے میں بھی بتا سکتا ہوں۔ اس وقت کائنات میں کسی مقام کی بھی خبر چاہتے ہو میں تمہیں یہاں بیٹھے عطا فرما سکتا ہوں۔ قیامت تک یا قیامت میں یا قیامت کے بعد کے بارے میں جو جاننا چاہتے ہو میں تمہیں بتاؤں گا۔ کچھ لوگ جو منافق تھے اس کی مسجد میں بیٹھتے تھے، وہی حلیہ بنا کے بیٹھتے تھے، منافق تھے، وہ وہاں سے اٹھے اور باہر نکلے، باہر نکل کے کہا کہ دیکھو ذرا، کہتے ہیں میں سب کچھ جانتا ہوں۔ سب کچھ جانتے ہیں تو ہمیں کیوں نہیں جان پاتے؟ اگر سب کچھ جانتے ہیں تو ہمیں نہیں جانتے؟ اولین کا بھی جانتے ہیں، آخرین کا بھی جانتے ہیں، اگر سب کچھ جانتے ہیں تو ہمیں کیوں نہیں پہچانتے؟ ہم تو ان کا دل سے احترام نہیں کرتے، ہم تو منافق ہیں، ہم ان کا دل سے احترام نہیں کرتے۔ کوئی جاسوسیاں کر رہا ہے، کوئی کس نیت سے بیٹھا ہے؟ کہا اگر سب جانتے ہیں تو ہمیں کیوں نہیں جانتے؟ اللہ اکبر۔ میرے آقا علیہ السلام ممبر پہ جلوہ گر ہوتے ہیں، فرماتے ہیں میں پردے رکھنے والا ہوں، لیکن اگر تمہیں یہ بات پسند نہیں آتی تو سنو، فلاں بن فلاں منافق ہے، 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 اٹھے اور نکلے میری مجلس سے۔ حضور نے فرمایا تم فرماتے ہو میں تمہیں نہیں جانتا، میں تمہیں نہیں تمہارے باپ کو بھی جانتا ہوں، میں تو اس کو بھی جانتا ہوں جو سب سے پہلے جنت میں جائے گا، صرف اس کو نہیں بلکہ اس کے باپ سے بھی واقف ہوں، اس کو بھی جانتا ہوں جو سب سے آخر میں جنت میں جائے گا، صرف اس کو نہیں بلکہ اس کے باپ کے نام سے بھی واقف ہوں۔ حضور نے فرمایا میں تو اس کو بھی جانتا ہوں جو دجال سے جنگ کرے گا، صرف اس کو نہیں بلکہ اس کے سواری کے رنگ کو بھی جانتا ہوں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا مجھ سے پوچھو، جو پوچھنا چاہو تو تمہیں بتاؤں گا۔ اور چیچا مدنی والوں، جب میں نے یہ پڑھا نا، جب میں نے یہ حدیث پڑھی کہ حضور نے منافقوں سے کہا اٹھا فلاں بن فلاں منافق ہے اور نکل جائے، میں جھومنا شروع ہو گیا۔ میرے سے لوگوں نے پوچھا کہ بھئی اس میں جھومنے والی کیا بات ہے، اس میں اتنا خوش کیوں ہو رہے ہو؟ میں نے کہا میں خوش کیوں نہ ہوں، جو نبی دشمن کے دل میں چھپے ہوئے بغض کو دیکھ سکتا ہے وہ غلام کے دل میں محبت کے سمندر سے آگاہ نہیں ہو۔ غلام کے سینے میں ایک بات یاد رکھیے گا، یہاں پر کمال جیسے ہر مقام پہ کمال احمد رضا خان نے کیا نا، یہاں بھی قلم توڑا احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ علیہ نے۔ کہا کہ عجیب لوگ ہو، کیسے لوگ ہو، کیا بدو لوگ ہو، رسول اللہ کو اتنے چھوٹے سے ترازو میں تول رہے ہو کہ علم غیب جانتے ہیں یا نہیں جانتے؟ اتنے عالم کے سلطان کو اتنے سے ترازو میں تول رہے ہو کہ دیوار کے پیچھے کا علم جانتے ہیں یا نہیں جانتے؟ کہا عالم کے سلطان کو اس ترازو میں تول رہے ہو کہ پچھلوں کا جانتے ہیں یا نہیں جانتے، اگلوں کا جانتے ہیں یا نہیں جانتے؟ کہا یہ تو ان کے غلاموں کی شان ہے، یہ تو ان کے غلاموں کی شان ہے کہ منبر پہ خطبہ دیتے ہوئے کہتے ہیں یا ساریۃ الجبل، یہ تو ان کے غلاموں کی شان ہے کہ غوث اعظم کہتے ہیں میں ساری دنیا کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے تم اپنی ہتھیلی کو دیکھتے ہو، جیسے تم اپنی ہتھیلی کو دیکھتے ہو۔ اعلیٰ حضرت نے کہا کہ رسول اللہ کو اتنے سے ترازو میں نہ تولو۔ اعلیٰ حضرت نے کہا رسول اللہ کا علم غیب جاننا ہے تو یہاں سے جانو،
اعلیٰ حضرت نے سوال کیا کائنات میں سب سے بڑا غیب کیا ہے جس کو کسی نے نہیں دیکھا؟ کہا اگلوں کو اگلے دیکھیں گے، پچھلوں کو پچھلوں نے دیکھا، دیوار سے پیچھے والا وہ دیکھتے ہیں، یہاں والا یہ دیکھتے ہیں۔ کہا ایک غیب ایسا بھی ہے جس کو کسی نے نہیں دیکھا، نہ کسی نبی نے، نہ کسی رسول نے، نہ کسی امتی نے، نہ کسی فرشتے نے۔ کہا وہ غیب کیا ہے؟ کہا وہ غیب اللہ ہے، وہ غیب اللہ ہے جسے کسی نے نہیں دیکھا۔ تمام انبیاء آئے، اللہ کی طرف بلایا، لوگوں نے پوچھا کیا دیکھا ہے؟ کوئی کہہ رہا ہے نہیں آواز آئی تھی، کوئی کہہ رہا ہے نہیں فرشتہ آیا تھا، کوئی کہہ رہا ہے نہیں اس نے پردے میں رہ کے کلام کیا تھا۔ اعلیٰ حضرت نے کہا یہ میرے نبی ہیں جو تشریف لائے، اللہ کی طرف بلایا، لوگوں نے پوچھا آپ نے دیکھا یا آپ سے بھی وہ چھپا رہا؟ کہا رأیت ربی فی احسن صورت، میں ہی وہ ہوں جس نے اللہ کو دیکھا بھی ہے اور بڑے حسین انداز میں دیکھا ہے۔ حضرت نے کہا وہ کہاں ماتھے رگڑتے ہو؟ اور کوئی غیب کیا؟ آپ سورس میں پسند کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ ہٹ چکے دسو۔ اور کوئی غیب کیا آپ سے یہاں ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا آپ پہ کروڑوں درود، جب نہ خدا ہی چھپا آپ پہ کروڑوں درود۔ اور کوئی غیب کیا، اور کوئی غیب کیا آپ سے نہاں ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا آپ پہ کروڑوں درود، جب نہ خدا ہی چھپا آپ پہ کروڑوں درود، جب نہ خدا ہی چھپا آپ پہ کروڑوں درود۔ وہ اشعار اس کے پڑھنے کا اور دل کر رہا ہے، آپ سنیں گے۔ جب نہ خدا ہی چھپا آپ پہ کروڑوں درود، اپنے قطع کاروں کو، اپنے قطع کاروں کو اپنے ہی دامن میں لو، کون کرے یہ بھلا آپ پہ کروڑوں درود، کون کرے یہ بھلا آپ پہ کروڑوں درود۔ اپنے گناہگاروں کو اپنے ہی دامن میں لو، کون کرے یہ بھلا آپ پہ کروڑوں درود۔ بے غلرہ بے تمیز، بے ہنر و بے تمیز، کس کو ہے عزیز، ایک آپ کے سوا آپ پہ کروڑوں درود، ایک آپ کے سوا آپ پہ کروڑوں درود۔ بے ہنر و بے تمیز، کس کو ہے عزیز، ایک آپ کے سوا آپ پہ کروڑوں درود، ایک آپ کے سوا آپ پہ کروڑوں درود۔ کلدل کم میں کمی، کلدل کم میں کمی، مہنگے ہو کوڑی کے تیر، کون ہمیں پالتا آپ پہ کروڑوں درود، کون ہمیں پالتا آپ پہ کروڑوں درود، کون ہمیں پالتا آپ پہ کروڑوں درود، کون ہمیں پالتا آپ پہ کروڑوں درود۔ جب گروں تو تھام لو، ہوتا لگے ہاتھ دو، ایسوں پہ ایسی عطا آپ پہ کروڑوں درود، ایسوں پہ ایسی عطا آپ پہ کروڑوں درود۔ شاپ روز جزا آپ پہ کروڑوں درود، دافع جملہ بلا آپ پہ کروڑوں درود، دافع جملہ بلا آپ پہ کروڑوں درود۔ ایک
کہہ لو کہ آپ جوا دو کری آپ روح الرحیم ایک داتا عطا پہ کروڑوں درود ایک داتا عطا پہ کروڑوں درود. حضرت نے کہا کہ رسول اللہ کو دیکھنا ہے. اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تولنا ہے وہ تو کوئی تول سکتا ہی نہیں ہے. اگر رسول اللہ کے علم کو جاننا ہے تو اتنا چھوٹا ترازو نہ رکھو. کہا جس سے خدا نہیں چھپا اس سے خدائی میں کیا چھپ سکتا ہے, اس سے خدائی میں کیا چھپ سکتا ہے. اللہ اکبر. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں موجود ہے, بخاری میں موجود ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام مقام پر تشریف فرما ہے اور آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اس وقت کائنات کی ہر چیز میرے سامنے ہے, اس وقت کچھ میرے سے پوشیدہ نہیں ہے, اس وقت میں سب کچھ دیکھ رہا ہوں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دنیا کا نہیں فرمایا, حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس وقت کوئی چیز میرے سے پوشیدہ نہیں ہے, ہر شے میرے سامنے ہے اور میں سب کچھ دیکھ رہا ہوں. علامہ بدر الدین عینی, علامہ بدر الدین عینی بخاری کا بہت بڑا شاعر ہے. علامہ بدر الدین عینی احناف میں بخاری کا سب سے بڑے شاعر ہے. علامہ بدر الدین عینی کہتے ہیں کہ جس وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا کہ مجھ سے کچھ پوشیدہ نہیں ہے, میں سب کچھ دیکھ رہا ہوں, یہ وہ وقت تھا جس وقت حضور مدینہ شریف میں بیٹھ کے اللہ کے انوار و تجلیات کا مشاہدہ فرما رہے ہیں. اللہ کریم کے انوار و تجلیات کا مشاہدہ فرما رہے تھے. تم کہتے ہو خدائی چھپی ہے, جن سے خدا نہیں چھپا ان سے خدائی کہاں چھپے گی. یا ایھا النبی, اے میری غیب کی خبریں دینے والے حبیب علیہ السلام, انا ارسلناک شاہدا, ہم نے آپ کو شاہد بنا کر مبعوث فرمایا. شاہد یعنی گواہ بنا کر مبعوث فرمایا. انا ارسلناک شاہدا, اے میری غیب کی خبریں دینے والے حبیب, ہم نے آپ کو گواہ بنا کر بھیجا ہے. اللہ اکبر. اب علامہ راغب اصفہانی, امام راغب اصفہانی کہتے ہیں کہ گواہ کے لیے دو چیزوں کا ہونا ضروری ہے. جب تک یہ دو موجود نہیں ہوں گی گواہ قابل قبول نہیں ہو سکتا. گواہ کے لیے دو چیزوں کا ہونا ضروری ہے, الحضور مع المشاہدہ. علامہ تشریف فرما ہے. علامہ راغب اصفہانی کہتے ہیں الحضور مع المشاہدہ, گواہ کے لیے دو چیزوں کا ہونا ضروری ہے. ایک تو جب کی گواہی دے رہا ہے, جہاں کی گواہی دے رہا ہے, جس کی گواہی دے رہا ہے وہاں حاضر ہو. سمجھ آ رہی ہے, وہاں حاضر ہو. صرف حاضر نہ ہو بلکہ مشاہدہ بھی کرے. سمجھ آئی. مثال کے طور پہ یہاں محفل میں کوئی واقعہ ہوا, اب اگر اس کی کوئی گواہی دے رہا ہے تو اس کا یہاں حاضر ہونا ضروری ہے. ٹھیک ہے, صرف حاضر ہونا ضروری نہیں ہے بلکہ مشاہدہ کرنا بھی ضروری ہے, آنکھ سے دیکھنا بھی ضروری ہے. سمجھ آ گئی. گواہ جب کی جس موقع کی گواہی دے رہا ہے ادھر موجود ہو. صرف موجود ہونا کافی نہیں ہوگا بلکہ جس چیز کی گواہی دے رہا ہے اس کو آنکھ سے دیکھا ہو تب اس کی گواہی قابل قبول ہوگی. الحضور مع المشاہدہ تھی. گواہ کے لیے ضروری ہے وہ حاضر بھی ہو اور ناظر بھی ہو. یہ حاضر بھی ہو اور اپنی آنکھ سے دیکھ کے مشاہدہ بھی کرے. اللہ اکبر. اب سب سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس کے گواہ ہیں, کس کے لیے گواہ ہے. مفسرین فرماتے ہیں شاہد لنا, اللہ کریم نے رسول اللہ کو اپنی وحدانیت کا گواہ بنایا ہے. رسول اللہ کو اپنی وحدانیت کا گواہ بنایا ہے. یہ صرف حضور علیہ السلام ہیں جو اللہ کی وحدانیت کے چشمدید گواہ ہے. جیسے میں نے بتایا نا, آدم علیہ السلام آئے, اللہ کو دیکھا نہیں تھا. موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی طرف بلایا, اللہ کو دیکھا نہیں تھا. ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی طرف بلایا, اللہ کو دیکھا نہیں تھا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی طرف بلایا, اللہ کو دیکھا نہیں تھا. یہ فقط میرے مصطفیٰ ہے جنہوں نے اللہ کی طرف بلایا تو بتانے والوں نے کہا میں خود دیکھ کے تمہیں اس کی طرف بلا رہا ہوں. یہ فقط میرے مصطفیٰ علیہ السلام ہے جو اللہ کی وحدانیت کے چشمدید گواہ ہے, اللہ کی وحدانیت کے چشمدید گواہ ہے. اچھا, ایک تو یہ ہے کہ شاہد لنا, اس میں بھی کافی گفتگو ہو سکتی ہے لیکن وقت نہیں. ایک تو یہ ہے کہ شاہد لنا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی وحدانیت کے چشمدید گواہ ہے. اچھا, اس سے ایک اور مفسرین نے کہا دوسرا حضور علیہ السلام ہر اس کے گواہ ہیں جس کی طرف بھیجے گئے ہیں. رسول اللہ ہر اس کے گواہ ہیں جس کی طرف بھیجے گئے ہیں. اب کوئی نبی تشریف لائے ایک خطے کے لیے, کوئی آئے ایک قبیلے کے لیے, کوئی آئے ایک قوم کے لیے, کوئی آئے ایک ملک کے لیے, کوئی آئے ایک وقت کے لیے, اور حضور خود فرماتے ہیں بخاری میں موجود ہے لا یعدوها, وہ اس سے تجاوز نہیں کر سکتے تھے.
کوئی اگر ایک قوم کے لیے آئے، کوئی ایک قبیلے کے لیے آئے، کوئی ایک خطے کے لیے آئے، ایک ایک وقت میں کئی انبیاء بھی ہوئے دنیا میں، کوئی ایک قبیلے کے لیے ہے، کوئی ایک خطے کے لیے ہے، کوئی ایک ملک کے لیے ہے، کوئی ایک قوم کے لیے ہے، سب ایک محدود وقت کے لیے انہوں نے امور سر انجام دینے ہیں۔ لیکن جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے تو ایک قبیلے کے لیے نہیں آئے، ایک قوم کے لیے نہیں آئے، ایک ملک کے لیے نہیں آئے۔ اللہ نے فرمایا وما ارسلناک الا کافۃ للناس، میرے حبیب علیہ السلام میں نے آپ کو ساری انسانیت کے لیے کافی بنا کے بھیجا۔ پھر فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، یعنی میرے حبیب علیہ السلام میں نے اپنے دامن ربوبیت کے ساتھ آپ کا دامن رحمت کو وابستہ کر کے ایسے پھیلا دیا ہے، اب جہاں جہاں ہماری خدائی ہے وہاں آپ کی وزارت مصطفیٰ ہے۔ تمام عالمین کے لیے بھیجا ہے، تمام عالمین کے لیے بھیجا ہے۔ اب گواہ کے لیے ضروری ہے کہ گواہ جب کا گواہ ہے، جس کا گواہ ہے وہاں حاضر بھی ہو اور ناظر بھی ہو۔ پتہ چلا میرے مصطفیٰ عرش والوں کے گواہ ہیں، عرش پہ بھی حاضر ہے، سدرہ والوں کے گواہ ہیں، سدرہ پہ بھی حاضر ہے، ساتوں آسمانوں پہ گواہ ہے، ساتوں آسمانوں پہ روحانی طور پہ حاضر ہے۔ میرے مصطفیٰ مدینہ شریف والوں کی گواہ ہے، وہاں بھی حاضر ہے۔ چیچا وطنی والوں کے گواہ ہے، روحانی طور پہ یہاں بھی حاضر ہے۔ میرے مصطفیٰ ہر زمانے کے گواہ ہے، ہر زمان مقام روحانی طور پہ حاضر بھی ہے اور ناظر بھی ہے۔ حاضر و ناظر ہے، اس میں تو آپ اکثر دلائل سنتے رہتے ہوں گے۔ آئے میں آپ کے آگے ایک وہ بات بیان کر دیتا ہوں جو آپ نے پہلے نہ سنی ہوگی۔ لوگوں کو اس میں الجھن ہوتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج حاضر و ناظر ہے یا نہیں ہے۔ آؤ میں آپ کو بتاتا ہوں، قرآن اور حدیث سے یہ ثابت ہے، جب میں ثابت کروں گا کہ حضور علیہ السلام صرف آج حاضر و ناظر نہیں ہے، بلکہ حضور علیہ السلام اس وقت بھی حاضر و ناظر تھے جب حضور کا میلاد بھی نہیں ہوا۔ کیونکہ ہم کا ماننا ہے کہ حضور، ہمارا عقیدہ ہے صرف بشر نہیں ہے، حضور لباس سے بشریت کے ساتھ تشریف لائے، حضور کی اصل نور ہے۔ حضور علیہ السلام اس وقت بھی حاضر و ناظر جب ظاہری طور پہ حضور علیہ السلام کا میلاد بھی نہیں ہوا تھا، جب ابھی میرے آقا علیہ السلام کی ولادت بھی نہیں ہوئی تھی۔ آئیے اس میں قرآن و حدیث سے بات کرتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ کریم فرماتا ہے، اے میرے حبیب علیہ السلام، وہ کیا ہی حال ہوگا جب ہم ہر امت کو لائیں گے ایک گواہ کے ساتھ اور سب کے حق میں آپ کی گواہی قبول فرمائیں گے۔ اب بخاری کی حدیث سنو، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ وہ موقع ہوگا کہ تمام مخلوق جب قیامت کے دن جمع ہوگی نا، جب اللہ تعالیٰ مخلوق سے پوچھے گا، ان کے کرتوتوں کے بارے میں سوال کرے گا، تو مخلوق کہے گی کہ یا اللہ، دو امتیں کہیں گے کہ یا اللہ ہم تک تو تیرے نبیوں نے پیغام پہنچایا ہی نہیں، جو گناہگار ہوں گے، نافرمان ہوں گے۔ جب پوچھا جائے گا کہ بندے سے پتر کیوں نہیں بڑھے، تو وہ کہیں گے ہم تک تو تیرے نبیوں نے پیغام پہنچایا ہی نہیں، ہم تک تو پیغام پہنچا ہی نہیں۔ اللہ انبیاء سے پوچھے گا کیا تم نے پیغام نہیں پہنچایا؟ وہ عرض کریں گے کہ یا اللہ ہم نے اپنی ڈیوٹی پوری کی، ہم نے تیرا پیغام تیرے مخلوق تک پہنچایا، ان تک پہنچایا۔ اللہ فرمائے گا تمہارے پاس کوئی گواہ ہے؟ حالانکہ اللہ کو کسی گواہ کی ضرورت نہیں ہے، لیکن یہ سبب ہے، خدا دکھائے گا شان حبیب، ورنہ محشر کے وفا کرنے میں رکھا کیا ہے۔ اس میں شان رسالت کا اظہار مقصود ہے۔ اللہ فرمائے گا کہ کیا تمہارے پاس کوئی گواہ ہے؟ یہ بخاری میں موجود ہے۔ پتہ ہے سب نبی کیا کہیں گے؟ تمام انبیاء یک زبان ہو کے کہیں گے ہاں یا اللہ ہمارے پاس گواہ ہے۔ کہا کون گواہ ہے؟ کہیں گے یا اللہ تیرے حبیب علیہ السلام ہمارے گواہ ہیں۔ امت کا بھی ذکر ہے لیکن یہاں میرا موضوع حضور علیہ السلام ہے۔ یا اللہ تیرے حبیب علیہ السلام ہمارے گواہ ہے کہ ہم نے پیغام دیا ہے، سب کے حق میں رسول اللہ گواہی دیں گے، اور حضور علیہ السلام کی گواہی حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی کے حق میں قبول کی جائے گی۔ اب میں نے گواہ کے لیے آپ کو ایک اصول بتایا تھا، شاید آپ کو یاد ہو، الحضور مع المشاہدہ۔ گواہ کے لیے ضروری ہے جب کی گواہی دے رہا ہے وہاں حاضر بھی ہو اور ناظر بھی ہو۔ مثال کے طور پہ اگر میں کہوں کہ میں 5 سال پہلے چیچا وطنی آیا تھا، میں 5 سال پہلے چیچا وطنی آیا تھا، یہ ہوا وہ ہوا اور میں واپس چلا گیا، لوگ پوچھیں گے بھئی کہ تمہیں چیچا وطنی
نے 5 سال پہلے دیکھا تو نہیں تھا، تمہارے پاس کوئی گواہ ہے؟ میں کہوں ہاں ہاں میرے پاس گواہ ہے، کیوں نہیں ہے؟ وہ بولے تمہارے پاس کون گواہ ہے؟ میں بولوں میری 4 سال کی بیٹی ہے، وہ میرے ساتھ تھی، وہ میری گواہ ہے۔ لوگ بولیں گے عقل کو ہاتھ مارو، 4 سال کی بچی 5 سال پرانی گواہی کیسے دے گی؟ میں نے کہا کیوں نہیں دے سکتی؟ کہا جب تھی ہی نہیں تو گواہی کیسے دے گی؟ میں نے کہا یہی تو ہم بتا رہے ہیں، میلاد 1400 سال پہلے ہوا، گواہی آدم کی دیں گے، گواہی موسیٰ کی دیں گے، گواہی ابراہیم کی دیں گے، گواہی اسماعیل کی دیں گے، گواہی عیسیٰ کی دیں گے، ہر نبی اپنا گواہ بنا رہا ہے۔ تو مان جاؤ لباس مشروعیت کے ساتھ کم و بیش 1450 سال کو بلائے ہیں، لیکن حضور کی اصل نور ہے، نور بن کے میرے مصطفیٰ ہر دور میں حاضر بھی رہے اور نازل بھی رہے۔ آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ۔ ابھی کنجوسی کر رہے ہیں تو سبھی 2 ہاتھوں کو بلند کر کے لہرا کے آمد مصطفیٰ۔ اس کا بھی پریشان ہونے کی بات نہیں ہے، یہ تو میرے مصطفیٰ کے مقتدیوں کی شان ہے۔ بخاری میں حدیث موجود ہے، ایک بار حضرت آدم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کا ڈائلاگ ہوا، مکالمہ ہوا۔ اب مکالمہ یہ تھا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا حضور آپ وہ دانا نہ کھاتے، آج سارے جنت میں ہوتے تو یہ دانا کھاتا سارے انوکھے آنا پیا، یہ سارا امتحان ہوتا ہی نہیں۔ حدیث میں موجود ہے، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایسا جواب دیا کہ ان پہ غالب آ گئے۔ حدیث تو یہاں مکمل ہے۔ علامہ بدر الدین عینی، میں نے بتایا احناف میں بخاری کے سب سے بڑے شارح ہیں، علامہ بدر الدین عینی کہتے ہیں نہ یہاں رکنا پڑے گا۔ علامہ بدر الدین عینی کہتے ہیں سوال یہ ہے یہ ملاقات ہوئی کب؟ سمجھ آ رہی ہے؟ یہ تو بات پکی ہے کہ یہ دنیا میں آنے سے پہلے کی بات نہیں ہے، کیونکہ سوال ہی دنیا میں آنے کے بارے میں ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ یہ نہیں کہا جا سکتا یہ پہلے کی بات ہے، یہ تو سوال ہی یہ ہے کہ دنیا میں آنا پیا دانے کی وجہ سے، آپ نے دانا کھایا اس کی وجہ سے دنیا میں آنا پڑا، آپ نے دانا تناول فرمایا اس کی وجہ سے دنیا میں آنا پڑا، یہ سارا معاملہ ہوا۔ وہ کہتے ہیں بدر الدین عینی یہ تو پکی بات ہے کہ یہ بات دنیا میں آنے کے بعد کی ہے، کیونکہ سوال ہی ایسا ہے۔ لیکن بدر الدین عینی کہتے ہیں بخاری میں حدیث موجود ہے، حضرت آدم نے موسیٰ علیہ السلام کو جواب دیا، موسیٰ علیہ السلام نے آدم علیہ السلام سے سوال کیا، لیکن بدر الدین عینی کہتے ہیں سوچنے کی بات یہ ہے حضرت آدم علیہ السلام کے قبر میں جانے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دنیا میں آنے میں تو بڑا لمبا گیپ آتا ہے، بڑا لمبا عرصہ آتا ہے۔ حضرت بدر الدین عینی کہتے ہیں سوال یہ ہے یہ ملاقات کب ہوئی؟ بدر الدین عینی کہتے ہیں اب سنو، اگر یہ ملاقات دور آدم کی ہے تو موسیٰ کی یہ شان ہے کہ پیدا ہونے سے پہلے بھی روحانی طور پہ زندہ ہے اور جس سے چاہے کلام کر سکتا ہے، اور اگر یہ بات دور موسیٰ کی ہے تو آدم علیہ السلام کی یہ شان ہے کہ قبر میں جانے کے بعد بھی جس کے چاہے قریب جا کے اس سے کلام کر لے۔ وہ کہتے ہیں آدم بھی علم کے مقتدی ہے، موسیٰ بھی علم کے مقتدی ہے، جس کا مقتدی ایسا ہے تو امام الانبیاء کا کیا ہوگا؟ سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، لجپال کی آمد، آقا کی آمد۔ سے اولیاء سے رسول خلق سے اولیاء سے رسول خلق سے اولیاء سے رسولوں سے اعلیٰ ہمارے نبی، سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارے نبی۔ غیروں کے سہمت نہ فرمائیے، نکلے مدینہ کا چلے جائیے، اور کوئی دیتا ہے تو ذرا سامنے لائیے، کون دیتا ہے نیلے کو منہ
بات ختم کرتا ہوں. یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا، اور یہ شان ہے ان کے مقتدی کی، امام کا عالم کیا ہوگا. اللہ اکبر. حضور علیہ السلام کو اللہ نے شاہد بنا کے بھیجا. قاضی ایاز مالکی رحمہ اللہ شفا شریف میں اس حدیث کو نقل کرتے ہیں. حضور علیہ السلام سلام کرنے کے فضائل کو بیان فرما رہے ہیں. حضور علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ جب بھی گھر میں داخل ہونا کوشش کرو کہ سلام میں پہل کیا کرو. سلام کو پہل کے فضائل کو بیان فرما رہے ہیں. اور صوفیاء کی محفل میں آپ بیٹھے ہیں، ہمارے شیخ حکام تشریف فرما ہے. صوفیاء سے اگر پوچھے نا کہ تکبر ختم کرنا ہو تو کیا طریقہ ہے، صوفیاء بتاتے ہیں کہ سلام میں پہل کرو. تمہارا چھوٹا تمہارے سامنے آئے سلام میں پہل کرو، بڑا تمہارے سامنے آئے سلام میں پہل کرو، کوئی اگر تمہارا ملازم بھی تمہارے سامنے آئے سلام میں پہل کرو، اگر جواب نہ بھی آئے تو پھر بھی دوبارہ سلام میں پہل کرو. کہا تم یہ جاری رکھو، اللہ تعالیٰ تمہارے سینے سے تکبر ختم کرنے میں تمہاری مدد فرمائے. تو آپ ہاتھ اٹھا کے بتائیے، وعدہ کرتے ہیں انشاءاللہ سلام میں پہل کرنی ہے. حضور علیہ السلام سے بڑا تو کوئی نہیں ہے نا. صحابہ کہتے ہیں ہماری اکثر کوشش رہتی کہ ہم سلام میں حضور کو پہلے سلام عرض کرتے ہیں، لیکن کبھی کوئی بچہ بھی حضور کے سامنے گیا حضور میں سلام میں پہل کرنا، اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنا. اللہ اکبر. حضور سلام میں کرنے کے فضائل کو بیان فرما رہے ہیں. ایک صحابی اٹھے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر میرے گھر میں کوئی ہے ہی نہیں، گھر کا دروازہ میں خود کھول رہا ہوں، گھر میں کوئی ہے ہی نہیں، مجھے پتا ہے گھر خالی ہے، پھر کس کو سلام کروں. قاضی ایاز شفا شریف میں اس حدیث کو نقل کرتے ہیں. حضور علیہ السلام نے فرمایا کوئی نہ ہوا تو میں تو ہوں گا نا، دروازہ کھول کے کہنا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. یہ عقیدہ صحابہ کا ہے. مجھے بتاؤ نا، جب تبوک سے پہلے فرمایا گیا کہ مال پیش کیا جائے، دین کو مال کی ضرورت ہے، صدیق اکبر حاضر ہوئے، حضور کے سامنے بیٹھے ہیں. حضور نے فرمایا گھر کیا چھوڑ کے آ رہے ہو؟ صدیق اکبر کا کیا جواب تھا؟ ہاں، خالی بات میں نہیں، عقیدے میں صحابہ کا غلام بننا ہے. ہاں بتاؤ کیا جواب تھا صدیق اکبر کا؟ صدیق اکبر کا جواب کیا تھا؟ حضور کے سامنے بیٹھے ہیں صدیق اکبر. حضور فرمانے ابو بکر گھر کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ کہا ابقیت اللہ و رسولہ، یا رسول اللہ گھر میں اللہ کو چھوڑ کے آ رہا ہوں اور آپ کو چھوڑ کے آ رہا ہوں. کوئی پوچھے نا ابو بکر صدیق، حضور علیہ السلام سامنے بیٹھے ہیں، آپ کہہ رہے ہو گھر میں چھوڑ کے آ رہا ہوں. صدیق اکبر کا عقیدہ واضح ہوتا ہے کہ حضور روحانی طور میں اپنے محل مبارک میں جلوہ، جسم کے ساتھ اپنے محل میں جلوہ گر ہے، لیکن روحانی طور پہ مصطفیٰ علیہ السلام ہر غلام کے مقام میں حاضر ہے. سبحان اللہ. اب تک اس کا شرعی معنی سن لیجئے. حاضر و ناظر کا شرعی معنی یہ ہے کہ محدثین نے بیان کیا، حاضر و ناظر کا شرعی معنی بھی یہی ہے کہ حضور اپنے جسم مبارک کے ساتھ محل مبارک میں جلوہ گر ہے. جسم مبارک کے ساتھ حضور گنبد خضرا میں، اپنی قبر انور میں، اپنے محل مبارک میں جلوہ گر ہے، لیکن روحانی طور پہ مصطفیٰ علیہ السلام ہر مقام پہ حاضر و ناظر ہے. کوئی مقام میرے مصطفیٰ سے دور نہیں ہے اور میرے مصطفیٰ کا تصرف سے باہر نہیں ہے. جیسا کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میں پوری دنیا کو، کائنات کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے تم اپنی ہتھیلی کو دیکھتے ہو. کہا جس طرح ہتھیلی ہمارے سامنے ہے اور کچھ ہمارے سے دور نہیں ہے، اسی طرح ساری دنیا حضور علیہ السلام کے سامنے حاضر ہے. جہاں چاہے نگاہ سے تصرف فرما سکتے ہیں اور جہاں چاہے اپنے دست مبارک سے تصرف فرما سکتے ہیں. دست مبارک کا تصرف ہے. سب سے بڑی دلیل بخاری کی وہ حدیث ہے، مسلم کی وہ حدیث ہے، حضور علیہ السلام محل مبارک میں جلوہ گر ہے، مسجد مبارک میں نماز پڑھا رہے ہیں، ہاتھ کو اٹھاتے ہیں پھر باندھ لیتے ہیں. صحابہ نے پوچھا نماز کے دوران، جب نماز کے بعد صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ آپ نے جو دست مبارک نماز میں بلند فرمایا یہ کیا تھا؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے دیکھا، یہ مسلم میں حدیث موجود ہے، میں نے دیکھا کہ جنت میں انگوروں کا گچھا ہے. پہلے میں نے سوچا تمہارے لیے وہ انگور لے آؤں، یہ ہاتھ اٹھایا تو جنت میں انگوروں کا گچھا پکڑ لیا. پھر میں نے سوچا وہی کے لیے چھوڑ دو، تم وہی جا کے کھانا. اگر لے آتا تو قیامت آ جاتی، میرا وہ لنگر ختم نہ ہوتا، میرا لنگر ختم نہ ہوتا. اب یہاں سوال کیا گیا کہ بتاؤ یہ جنت ہے کہاں کر کے، یہ جنت کہاں ہے؟ یہ جنت 7 آسمان اوپر ہے.
جو مسلح سے ہاتھ اٹھائے مدینہ پاک سے اور 7 آسمان اوپر جنت میں انگوروں کا گچھا پکڑ سکتا ہے، اگر کوئی چیچا وطنی سے پکارے گا تو نگاہ سے بھی مدد کر سکتا ہے، وہ ہاتھ پہنچا کے بھی مدد کر سکتا ہے، نعرہ تکبیر، مبارک سے بھی مدد نعرہ کر سکتا ہے۔ رسالہ، نعرہ عقیدہ رسالہ۔ مضبوط ہو، حضور علیہ السلام کے بارے میں عقیدہ مضبوط رکھنا، حضور علیہ السلام سے اپنا تعلق مضبوط رکھنا، حضور علیہ السلام کے دامن رحمت کو تھام کے رکھنا، دنیا میں بھی خیر ہوگی، آخرت میں بھی خیر تمہارا مقدر ٹھہرے گی، اور حضور علیہ السلام کی شفاعت تمہارا مقدر ٹھہرے گی۔ اللہ قریب اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے خاص رحمت سے نوازے۔ اس علاقے کے آپ کے ممبر آف پارلیمنٹ جنہوں نے بڑی محبت سے اس محفل کا انعقاد کیا، اللہ تعالیٰ ان کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کے اوپر اپنی رحم و کرم پہ تمام دروازوں کو کھول ڈالے۔ ایک ضروری اعلان سماعت فرما لیجیے، 12 ربیع الاول شریف کو انشاءاللہ عیدگاہ شریف میں مرکزی اجتماع انشاءاللہ جشن آمد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عنوان سے انعقاد پذیر ہوگا، جس میں انشاءاللہ اللہ کے کرم، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت اور سیدہ کائنات سلام علیہ کا صدقہ ہزاروں کی تعداد میں حضور علیہ السلام کے غلام شریک ہوں گے اپنے آقا علیہ السلام کی آمد کا جشن منانے کے لیے۔ میں آپ سب کو دعوت دیتا ہوں 12 ربیع الاول تشریف لائیں، ہمارے ساتھ مل کے آقا علیہ السلام کی آمد کا جشن منائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو صحیح معنوں میں حضور علیہ السلام کا وفادار غلام بنا ڈالے۔ میں 2 اشعار پہ اختتام کرتا ہوں تاکہ ذرا اسی جذبے پہ اختتام ہو۔ آپ نے میرے ساتھ پڑھنا ہے، ہاتھ اٹھا کے کہنا ہے، وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے، پتہ ہے نا وہ کون ہے؟ پتہ ہے نا وہ کون ہے؟ وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے، فردوس بری جس کے وسیلے سے بلی ہے، وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے، فردوس بری جس کے وسیلے سے بلی ہے، وہ ہاشمی مکی مدنی العربی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی 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 ہے، رحمت ہے محمد ہے وہی ختم رسول ہے، مخدوم مربی ہے وہی مالی کل ہے، رحمت ہے محمد ہے وہی ختم رسول ہے، مخدوم مربی ہے وہی مالی کل ہے، رحمت ہے محمد ہے وہی ختم رسول ہے، مخدوم مربی ہے وہی مالی کل ہے، وہ جس پہ نظر سارے زمانے کی لگی ہے، وہ جس پہ نظر سارے زمانے کی لگی ہے، وہ جس پہ نظر سارے زمانے کی لگی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، اللہ کا فرمان نشرح لك صدرك منسوب ہے جس سے ورفعنا لك ذکرك، اللہ کا فرمان نشرح لك صدرك منسوب ہے جس سے ورفعنا لك ذکرك، وہ ذات کے قرآن جس کا ذکر جلی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا آخر بار کہہ لو، احمد ہے محمد ہے وہی ختم رسول ہے، مخدوم مربی ہے وہی مالی کل ہے، احمد ہے محمد ہے وہی
میں وصل ہے، مختوم مربی ہے، وہی مالک ہے، وہ جس پہ نظر سارے زمانے کی لگی ہے، وہ جس پہ نظر سارے زمانے کی لگی ہے، وہ جس پہ نظر سارے زمانے کی لگی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ علامہ صاحب نے ایک شعر سے کہا ہے، جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں، ایک شعر جیسے میرے سرکار علامہ صاحب کی فرمائش ہے، ایک شعر سے کہا ہے، اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، جیسے میرے سرکار ہے، بھی ہے عیسیٰ بھی ہے، لیکن جیسے میرے سرکار ہے، اللہ اس نے قبول فرمائے۔ میرا خود دل کر رہا ہے میں اور بیان کروں، لیکن ہمارے شیخ کامل نے عیدگاہ شریف پہنچنا ہے اور صبح سے وہاں مصروفیات ہیں۔ میں نے ابھی یہاں سے سیدھا لاہور میں ARY میں جانا ہے اور وہاں کچھ ربیع الاول شریف کے سلسلے میں ہی ریکارڈنگ سے میں یہیں پہ اختتام کروں گا۔ کل یہاں سے غالباً زیادہ دور نہیں ہے حجرہ شاہ حکیم، وہاں پر ایک سالانہ عظیم الشان محفل نعت کا انعقاد جو ہر سال ہوتا ہے اور ہر سال میں اگر خطاب کے لیے حاضر ہوتا ہوں، میں انشاءاللہ وہاں حاضر ہوں گا۔ وہاں بھی اگر تشریف لا سکیں تو میں اللہ تعالی ہم سب کو حضور علیہ السلام کا نمک حلال اور وفادار تمامی احباب